خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں ملکی دفاع، داخلی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویسٹرن بارڈر یعنی مغربی سرحد کے حوالے سے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور اب بھی دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے جوان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور بڑی تعداد میں شہری شہید ہوئے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے خطے اور بالخصوص افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی۔ خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بات اگر افغانستان کی جائے تو پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان نے دنیا میں کسی بھی ملک سے بڑھ چڑھ کر ان افغان مہاجرین کی مدد کی ہے، جس کی دنیا بھی متعارف ہے۔ لیکن باوجود پاکستان کی تمام تر کوششوں کے اور بارہا ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے، افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے، مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ حالیہ دہشت گرد کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان نے افغان عبوری حکومت کی بین الاقوامی سطح پر ہر طرح کی مدد کی، تاہم افغان عبوری حکومت نے جو وعدے دوحہ میں کیے ان پر ابھی تک عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ کی جانب سے بارہا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کی ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ افواج پاکستان کی اولین ترجیح ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو واپس بھیجنے کا فیصلہ وسیع تر ملکی مفاد میں کیا گیا۔ اب تک 5,63,639 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، تاہم لاکھوں افغان شہری اب بھی پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا فیصلہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں حکومت پاکستان کی طرف سے کیا گیا، کیونکہ جہاں ایک طرف تو ملکی معیشت پر مسلسل بوجھ پڑ رہا تھا، وہاں ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو رہی تھی۔ علاوہ ازیں دنیا کے کسی بھی ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کو دوسرے ملک میں نقل و حرکت کی کھلی اجازت نہیں دی جاتی۔ خواتین و حضرات، گزشتہ چند ماہ سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد اور ان کے سہولت کار امن و امان خراب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، تاہم پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے مذموم ارادوں کی راہ میں آہنی دیوار بنے ہوئے ہیں اور قربانیوں کی ایک داستان رقم کر رہے ہیں۔ جنوری 2024 میں مچ ایف سی کیمپ پر بی ایل اے کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، جسے سیکیورٹی فورسز نے کمال بہادری سے ناکام بنا دیا۔ اس حملے میں قوم کے 4 بہادر سپوتوں باشمول 2 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 24 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ 16 مارچ
2024 شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد سمیت 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 6 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے جواب میں افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا، جس میں 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا جو پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی کی ناکام کارروائیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ سیکیورٹی فورسز مستعدی سے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا رہی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال 20 مارچ 2024 کو گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی پر 8 دہشت گردوں کے حملے کی ہے، جسے پاک فوج کے جوانوں نے جوانمردی سے ناکام بنایا اور 8 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ایک اندھوناک واقعہ 26 مارچ 2024 صبح خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں پیش آیا، جہاں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 چینی باشندے اور ایک پاکستانی لقمہ اجل بن گئے۔ اس خودکش حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے جا ملتی ہیں۔ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ دہشت گرد اس کے سہولت کاروں کا کنٹرول بھی افغانستان سے کیا جا رہا تھا اور خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان دہشت گردی کے اس گھنونے فعل کی شدید مذمت کرتی ہے اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 25 مارچ 2024 کو تربت میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے دوران بھی پاک فوج کے ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 4 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ 16 اور 17 اپریل 2024 افغانستان سے متصل شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے غلام خان میں دہشت گردی کی غرض سے دراندازی کرنے پر 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جن میں سے ایک دہشت گرد کی شناخت ملک الدین مصباح کے نام سے ہوئی، جو افغانستان کے صوبے پکتیکا کا رہائشی تھا۔ اسی طرح 23 اپریل 2024 بلوچستان کے علاقے ضلع پشین میں بھی سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد جہنم واصل، جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتار دہشت گرد کا نام حبیب اللہ ولد خان محمد ہے۔ حبیب اللہ افغانستان کے علاقے سپن بولدک کا رہائشی ہے۔ افغان دہشت گرد نے اپنے بیان میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا اعتراف بھی کیا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ زمانم عادل لادی شبکان خالد دی پلان می خان آمد دی افغانستان که بولدک تو ورسوالیه ما برای شمشل کاس برابر سو برای پرسیم خادر رو واقع و دا تشکیل با پاکستان دی و پاکستان که بجان که توپای که شن پر دو یوس راکتو دو یوس راکتانو دو یوس سکیلو دا نور توپکام پرسیم خادر تا پرزه دا افغانستان طالبان امارت فلان دی جانان می دلته وتاق دا وتاق ولاو اسم خدای پر غلا وسمه ورځ کې چې په غری کې بل شوم شواوشته البته طبيعت چې ورسره اسغري ته بابوي اخپور دا کور کې دوی مش پاوکه زه مش پښ مې ته وکړه بارخم سنزره کې مې اول شپه کو تیار راځي چاپر راځي۔ خواتین و حضرات، جیسے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی اس تازہ لہر کی بڑی وجہ ٹی ٹی پی کو پڑوسی ممالک افغانستان سے ملنے والی اس طرح کی سہولیات اور اس کے علاوہ جدید اسلحے کی فراہمی بھی ہے۔ آرمی چیف کئی بار واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا علاقائی امن و استحکام کو متاثر کرنا اور عبوری افغان حکومت کی دوحہ امن معاہدے سے صریحاً انحراف ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گی۔ اس ضمن میں رواں سال دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بناتے ہوئے پاکستان نے ایران کے سرحدی علاقے سیستان و بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مرگ بر سرمچار کرتے ہوئے متعدد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔
हमें उम्मीद है कि मुस्बत सिमत में कोशिशें खित्ते और क़याम अमन के लिए बावर साबित हों और माजी में इन कोशिशों की राह में जो रुकावटें खड़ी गई हैं अब उनसे इज्तनाब किया जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, अब हम काउंटर टेररिज्म की मद में साल 2024 में होने वाले ऑपरेशंस का जायज़ा लेते हैं। साल 2024 में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ 13,135 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। इस दौरान दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम जबकि 396 को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद ऑपरेशंस अफ़वाज पाकिस्तान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इंजाम दे रहे हैं। ऑपरेशंस के दौरान 19 हाई वैल्यू टारगेट्स यानी इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकतें और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गईं। ख़वातीन व हज़रात, रवां साल इन ऑपरेशंस के दौरान 2 ऑफिसर्स और 60 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और उनके लवाहिकीन को खिराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने अपनी कीमती जानें मुल्क की अमन व सलामती और आपके मुस्तकबिल पर कुर्बान कर दी। हाल ही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज और कानून नफज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम की हमायत हासिल है। मसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के ख़तरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी ये जंग, ये कामयाब जंग आखिरी दहशतगर्दी के ख़ात्मे तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, आज अल्हम्दुलिल्लाह अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत मुल्क तेज़ी के साथ अमन के रास्ते पर गामज़न है। पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ शहरियों का जाना दुश्वार हो चुका था, आज वहाँ अमन बहाल हो चुका है। ये सब कुछ अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों के मरहून मिन्नत ही मुमकिन हो सका है। खुदकुश धमाके और इसके नतीजे में होने वाली शहादतें दहशतगर्दों के नापाक इरादों की अक्कास हैं और वाज़ेह है कि इन दहशतगर्दों का रियासत पाकिस्तान, खुशहाल मुस्तकबिल और दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ साथ वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम के तहत जो काम जारी हैं वो पाया तकमील को पहुंचने वाले हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफ़गान सरहद पर 98% से ज़ायद काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि पाक ईरान बॉर्डर पर 91% से ज़ायद काम मुकम्मल किया जा चुका है। पाक अफ़गान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की नकल व हरकत की रोकथाम के लिए 753 किले मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि पाक ईरान बॉर्डर पर 89 किले मुकम्मल हो चुके हैं और बाकियों पर काम तेज़ी से जारी है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि पाकिस्तानी अफ़वाज का मुकम्मल फोकस सिक्योरिटी मामलात पर है, इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी हदायत और मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए अफ़वाज पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से मुआशी तरक्की की तमाम कोशिशों की मदद कर रही हैं। इस सिलसिले में SIFC में आर्मी दीगर हुकूमती इदारों के साथ मिलकर मुआशी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। इसी मद में हुकूमत की खुसूसी हदायत पर स्मगलिंग, बिजली चोरी, मंशियात और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में गैर कानूनी मुआशी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ उठाए जाने वाले इक़दामात में बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं, जो मंशियात की रोकथाम, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के तदारिक में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जिसकी तफसीलात से आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह भी किया जाता रहा है। स्लाइड पर आप इसकी तफसीलात भी देख सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब हम बात करेंगे ईस्टर्न बॉर्डर्स यानी मशरकी सरहदों की। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर बात करें
تو آپ سب کے علم میں ہے کہ بھارت کی جانب سے ہمیں مشرقی سرحد پر لگاتار خطرات ہیں۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے جو منصوبہ بندی کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 120، ایئر سپیس وائلیشنز کے 15، جبکہ ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 59 واقعات شامل ہیں۔ بھارتی فوج آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور دیتے رہیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ دسمبر 2023 میں بھارتی فوج کی شفافیت کا واقعہ بھی دنیا نے دیکھا، جس میں قابض بھارتی فوج نے پونچھ اور راجوری کے معصوم شہریوں کو بربریت کا نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے 21 دسمبر 2023 کو بے گناہ شہریوں کو غیر قانونی طور پر تفتیش کی آڑ میں اٹھایا، جبکہ اگلے ہی روز زیر حراست تینوں معصوم کشمیری بھائی مردہ حالت میں پائے گئے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جس طرح وہاں کے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ کشمیریوں کی آواز کو سلب کرنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی الیکٹورل حلقہ بندیوں میں رد و بدل بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود لوک سبھا کی 5 نشستوں کے لیے 5 مختلف دن انتخابات کرائے جانے کا پلان ہے، تاکہ قوت اور دہشت کے ذریعے کشمیریوں کی جمہوری آواز کو دبایا جا سکے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی، قانونی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے گزشتہ سال بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کی جانب سے پہلے سے لکھا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور آرٹیکل 370 کو برقرار رکھ کر ثابت کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، جس پر اسے کوئی ندامت نہیں ہے۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اپنے حق خود ارادیت کے لیے عالمی توجہ کے منتظر ہیں۔ تمام تر مشکلات کے باوجود بہادر کشمیریوں کی جد و جہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ خواتین و حضرات، بھارتی حکومت اس وقت کشمیر کے علاوہ مزید بین الاقوامی جرائم میں بھی ملوث ہے، جس میں بھارتی نژاد سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی شامل ہے۔ جس طرح ہندوستان باقی ممالک میں ماورائے ریاست ٹارگٹ کلنگز میں ملوث رہا ہے، اسی طرح حال ہی میں پاکستان میں بھی بھارتی ایجنسیوں نے بھارتی حکومت کی اعماء پر پاکستانی شہریوں شاہد لطیف اور محمد ریاض کو قتل کیا۔ اس سلسلے میں بھارتی ایجنٹوں کے درمیان روابط اور پاکستانی سرزمین پر ان دونوں پاکستانی شہریوں کے قتل کے مصدقہ شواہد بھی موجود ہیں۔ اس معاملے پر وزارت خارجہ مفصل بریفنگ پہلے بھی دے چکی ہے۔ خواتین و حضرات، فلسطین کے حوالے سے پاکستان عالمی سطح پر ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا۔ تمام مسلمان ممالک میں ایک بھرپور آواز مسئلہ فلسطین پر پاکستان نے اٹھائی۔ آرمی چیف نے فلسطینی سفیر سے ملاقات کے دوران فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے متعدد بار فلسطین کے مسئلے پر دو ٹوک اور واضح بات چیت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل،
ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرتے رہنا ہوگا۔ ذات پات، مذہب اور لسانیت سے برتر ہم سب پاکستانی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان بھرپور انداز سے جاری رکھے ہوئے ہے اور جاری رکھے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کے مضبوط دفاع اور سیکیورٹی کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس جنگ میں پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اتحاد ہماری قوت ہے اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں۔ شکریہ۔ اب میں آپ کے سوالات لوں گا، بٹ آئی اپریشیٹ کہ اگر آپ یہ سوالات جو سے ہیں یہ سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے ایشوز تک ہی محدود ہیں۔ سر غزالہ نورین فرام سنو ٹی وی۔ سر جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، بشام میں حالیہ حملے میں چائنیز کو نشانہ بنایا گیا اور چائنیز کی ڈیتھس بھی ہوئیں۔ یہ سلسلہ پہلے بھی جاری رہا، اب بھی جاری ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چائنیز کی سیکیورٹی کو لے کر اور انہیں مسلسل ٹارگٹ کرنا سیکیورٹی لیبس ہے، اور چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے بالخصوص زیادہ فوکس کرنے اور زیادہ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں جی، پاکستان میں تقریباً 29,000 چائنیز باشندے موجود ہیں، ہمارے چائنیز بھائی بہن بھائی موجود ہیں۔ ان میں تقریباً 2,500 جو سے ہیں وہ سی پیک کے منصوبہ پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 5,500 جو چائنیز ہیں وہ دیگر ترقیاتی منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں۔ تمام چائنیز باشندے جو پاکستان میں موجود ہیں ان کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے۔ جو اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن جو پاک فوج کے زیر اہتمام ہے، ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ سی پیک پروجیکٹس کی سیکیورٹی پہ ہوتا ہے، لیکن جتنی قانونی ادارے ہیں اور باقی ادارے ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان میں جو چائنیز کی سیکیورٹی ہے اس میں ہم مکمل تعاون اور معاونت پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ چائنیز کی جو پاکستان میں ہمارے ترقیاتی کاموں میں ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، پاکستانی مدد کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو افسوسناک واقعہ بشام میں ہوا، اس کا مقصد پاک چینی دوستی کو سبوتاج کرنے کے لیے تھا۔ یہ جو دہشت گردی ہے پاکستان میں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے، اور بالخصوص جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور بدقسمتی سے اس میں کچھ ہمسایہ ممالک بھی ان نیگیٹو جو کوششیں ہیں ان کا حصہ ہے۔ کمنگ پرٹیکولرلی ٹو دس انسیڈنٹ آف بشام، اس پہ ایک جی آئی ٹی بنی اور انہوں نے اس پہ بڑی صورت سے کام کیا، اور یہ جو نیٹ ورک ہے اس کو مکمل طور پہ بے نقاب کیا۔ میں نے اپنی بریفنگ میں جیسے بتایا کہ اس پورے حملے کی جو منصوبہ سازی تھی وہ افغانستان میں کی گئی، جو اس میں گاڑی استعمال ہوئی، جو خودکش گاڑی تھی، جو وہیکل بورن آئی ڈی تھی، وہ بھی افغانستان میں تیار ہوئی اور وہیں سے موقع پاکستان پہنچائی گئی۔ جو خودکش بمبار تھا وہ بھی افغانی شہری تھا۔ اور جب یہ نیٹ ورک جو سا ہے اس کو بے نقاب ہوا ہے، تو اس کے اندر جو اس کے کلیدی جو اس کے اپنا جو کردار تھے، عادل شہباز ہے، زاہد قریشی ہے، نذیر حسین ہے، اور ایک اور اس میں ان کا ساتھی ہے، وہ چاروں جو سے ہیں جو مین تھے وہ چاروں گرفتار ہو چکے ہیں، اور کیا کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ جو چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے کوآرڈینیٹڈ لیول پہ تمام ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں تاکہ اس کو فول پروف بنایا جا سکے۔ اس کی جو جزیات ہیں، ڈیٹیلز ہیں، نیچرلی آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ بیکاز آف سیکیورٹی ریزنس۔ السلام علیکم جل صاحب، سب سے اس وقت امپورٹنٹ نوشن جو ہے میں اس طرف آپ کی توجہ جاننا چاہوں گی۔ مسنگ پرسنس کی جب بھی بات آتی ہے، اٹ از
always taken as an allegation that is linked with Pakistan's military forces, armed forces and military establishment. Specifically, I would attach high importance to your comments in response to this. Okay, how would you go about it? And what exactly Army Chief thinks as the head of this organization جب یہ missing persons کی کیونکہ intelligence officials intelligence جتنا بھی کوشش کر کے نیب کرتے ہیں دہشت گردوں کو, ان کی کلنگس کو بھی مسنگ پرسنس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. تو ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ اٹ؟ کیا سوچتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی ٹھیک. دیکھیں جی, مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے, ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. اٹس ناٹ سو سمپل جتنا یہ پیش کیا جاتا ہے, اور بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو. اور یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے, پوری دنیا میں مسنگ پرسنس کا ایشو ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا حال ہی میں کہ کچھ دہشت گرد جو ان سے ہیں وہ جو مارے گئے, جب ان کی شناخت ہوئی تو وہ مسنگ پرسنس کی لسٹوں میں بھی شامل تھے. تو دیٹس وائی ایم سیئنگ اٹس ناٹ سو سمپل جتنا یہ بیان کیا جاتا ہے آگے, اور حکومت اس کو بڑا سیریسلی لیتی ہے. مارچ 2011 سے کمیشن آن انکوائری آن انفورس ڈسپیرنسز, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے جو کہ مسنگ پرسنس پہ کام کر رہا ہے, اور جو لوگ مسنگ پرسنس کی زمرے میں آتے ہیں, جو کلیم کرتے ہیں, وہ ڈیٹا اس کے ساتھ لاتے ہیں. اب سیاسی طور پہ اور میڈیا میں تو یہ فگر بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو مارچ 2011 سے آج تک 13 سال میں اس کمیشن کے پاس جو ڈاکومنٹس لائے گئے اور جو ثابت کیا گیا وہ مسنگ پرسنس کی کل تعداد ہے 10,000 آئی تھنک 218, 10,000 پلس سم تھنگ کوئی تعداد ہے جو ادھر لائی گئی. اور ان میں سے بھی لگ بھگ 80%, تقریباً 7,940 کے قریب جو کیسز ہیں وہ مسنگ پرسنس کے اس کمیشن نے ان کو ریزالو کر لیا. دیٹ مینس کہ دے ہیو بین فاؤنڈ کہ وہ کدھر ہیں, وہ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں, ان کو ریزالو کر دیا گیا ان کیسز. پیچھے 22-23% کیسز رہ گئے جن پہ بڑی محنت کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ وہ جو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے وہ کام کر رہا ہے. تو گورنمنٹ ٹیکس اٹ ویری سیریسلی, قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو بڑا سیریسلی اس مسئلے کو لیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو سا ہے, اگر آپ تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو دنیا کے لیول پہ یہ جو باقی ممالک ہیں اس میں تو مسنگ پرسن کی تعداد, اور ترقی یافتہ ممالک میں اس کی تعداد کہیں جگہوں پہ تو لاکھوں تک میں جاتی ہے. ہمارے پاس تو یہ تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے, جس میں سے بھی تقریباً 80% لوگوں کو ٹریس کیا جا چکا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اس مسئلے کے اوپر بڑھ چڑھ کے ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے, اور اس میں کچھ مخصوص سیاسی عناصر بھی شامل ہیں, کچھ میڈیا کے عناصر بھی ہیں, کچھ این جی اوز بھی شامل ہیں, کوئی باہر سے جن لوگوں کے تانے بانے ملتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو باہر بیٹھ کے. میں جو آپ نے سوال کیا, میں کہتا ہوں آپ یہ سوال کیوں نہیں لوگوں سے کرتے, ان سے سوال ان لوگوں سے جو مسنگ پرسن کا پروپیگنڈا کرتا ہے, آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے, ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی رکھی اور ہم آپ کے سامنے شواہد میڈیا پہ سامنے رکھتے رہتے ہیں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بی ایل اے کے دہشت گرد بھی پڑوسی ممالک میں موجود ہیں, ان کی فیملیز بھی موجود ہیں؟ کیا ان کو وہاں پر پناہ گاہیں اور سہولت کاری نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ یہ حقیقت ہے, آپ سب جانتے ہیں. انہی لوگوں کو آپ مسنگ پرسنس کی لسٹ میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر ڈال دیں کہ جی یہ انہوں نے غائب کیے ہوئے. یہ کون سا آئین, کون سا قانون, کون سی منطق اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے بچے, بہت سے لوگ معاش کی وجہ سے, دوسری وجوہات کی وجہ سے اللیگلی بھی یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں, بہت عرصے تک ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا, ان کو بھی آپ مسنگ پرسن میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں. یہ کون سے آئین اور قانون اور کون سی منطق کے مطابق ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اور مافیاز نے اپنی پرائیویٹ جیلیں بھی بنائی ہوئی ہیں, ان کو وہاں ڈال کے وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں؟ تو دیکھیں, ہمیں اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ابھی گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں نے اپنی بریفنگ میں ذکر کیا, بڑا یہ دہشت گردانہ واقعہ ہوا. اس میں ایک دہشت گرد تھا بی ایل اے مجید بریگیڈ کا, جان محمد. اس کی بہن خود آئی, آپ نے شاید چینلز پہ ٹی وی میں دیکھا بھی ہو کہ شی کلیم دی باڈی, اس نے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کلیم کی, اس نے کہا یہ بی ایل اے جوائن کر گیا تھا. وہ جو دہشت گرد تھا وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں بڑے نمایاں طور پہ اس کا پرچار کیا جاتا تھا کہ یہ جو سا ہے مسنگ پرسن ہے.
اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ مچ کا جو حملہ ہوا اس میں دہشت گرد تھا عبد الودود ساتکزئی, وہ بھی مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, اس میں بہت جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ حکومت اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے, اور جو کیس جنون کیس آتا ہے اس کے اوپر تمام ایجنسیز, قانون نافذ کرنے والے ادارے, سول ادارے اس پہ اپنا انپٹس دیتے ہیں, اس کو ٹریس کیا جاتا ہے, اور جب تک اس کو ریزالو نہیں کر دیا جاتا اس پہ کوئی چین سے نہیں بیٹھتا. اور جن لوگوں کا یہ ایشو ہے, واقعی جس کا کوئی بھائی بہن, painful it is for that family, socially, legally, from all aspects, and government is trying hard to resolve that issue, اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. السلام علیکم سر, اشتیاق گوندل, روز نیوز سے. سر یہ بتائیے کہ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے, لیکن اس حوالے سے جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزمان ہیں, 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی. اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بانی پی ٹی آئی نے خود بتایا, اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے. اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پی ٹی آئی کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ, ان کی حمایت بھی حاصل ہے, تو اس پر پاک فوج کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں میرے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے, اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے, اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے, وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے, اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے, تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے, اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے, اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں, اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے, آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. اب آتے ہیں یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں, افواج کے پاس بھی, ہم سب کے پاس ہیں. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا. ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی, ان کو افواج کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف, ایجنسیوں کے خلاف, اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو, ادھر حملہ کرو. ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے. اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا, کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا. اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی. تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, کون کر گیا, کیسے کر گیا. ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم, سم آف دی پیپل آل دا ٹائمس, بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل دا ٹائمس. تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ اگر اجازت دیں تو اس کی آپ کو میں ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو کہ یہ 9 مئی کا دن کیا تھا.
दोस्तों कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले। इंशाअल्लाह क्यों जाएंगे अल्लाह। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ख़वातीन हज़रात, ये मनाजिर देख के इंसान उनके आंसू होता है कि किस तरह मासूम बच्चों को ज़हनी तौर पे वरगलाया गया, किस तरह उनमें जहर डाला गया, किस तरह अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए अपने ही मुल्क की फ़ौज, अपने ही शहीदों, अपनी इमलाक को आग लगाई गई। सवाल ये है कि क्या ये दुनिया में पहली बार हुआ? शायद, लेकिन इससे कम दर्जे के वाक़यात सियासी बलवाई और इंतशारी दुनिया में करते आए। तो दुनिया के दीगर ममालिक क्या करते हैं? ज़रा नज़र दौड़ाएं तो आपको माजी करीब में बड़ी मिसालें मिल जाती हैं। अगस्त 2011 लंदन राइट्स हुए, बलवाइयों ने सियासी और प्राइवेट, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहां का क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम, वहां के कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए, दिन रात अदालतें लगी। जो बलवाई थे, जो इंतशारी थे, जो उनके पीछे करवाने वाले थे, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी गई। अगर उसमें बच्चे इन्वॉल्व थे 18 साल से कम उम्र, उनको भी सजाएं दी, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। 2021 कैपिटल हिल वॉशिंगटन डीसी, वहां पे सियासी बलवाइयों ने कैपिटल हिल की इमारत पे घुसे, उसको नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ की। तो वहां कोई जुडिशियल कमीशन या वहां पे कोई चैनल्स पे कोई ज़ेर बहस और तबसरे नहीं उस पर शुरू हो गए। क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम आया, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, सजाएं दी गई, सख्त सजाएं दी, उनको भी जो वहां मौजूद थे, उनको भी जो नहीं मौजूद थे लेकिन उसके महरकात में शामिल थे। ये आपके सामने है। इससे आगे बढ़े, 9 मई के बाद 27 जून 2023 पेरिस में उसके मज़ाफ़ात बलवे हुए, हंगामे हुए। इमीडिएटली उनका जो कानून नाफिज करने वाले, कानून को के ऊपर नाफिज करने वाले उनका जो कोर्ट का सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम एक्शन में आया, सूरत के साथ सख्त सजाएं दी गई। ये मैंने आपको चंद मिसालें माजी करीब की उन ममालिक से दी हैं जिनकी मिसालें हमारे अशराफिया देते हुए थकती नहीं है। वो क्यों ऐसा किया उन्होंने? इसलिए ताकि इस तरह का वाकया दोबारा ना हो, ताकि मुल्क में इंतशारी और मखसूस जो सियासी मकासद, जहरीले मकासद रखने वाले जो गिरोह और टोले हैं, उनको ये मौका ना मिले कि वो रियासत पे अपनी मर्जी से जब चाहे चढ़ाई कर दे। वहां पे किसी ने किसी की फौज पे तो हमला नहीं किया था। वहां पे किसी ने अपने मोहसिन, अपने बानी के घर को तो नहीं जलाया था। वहां किसी ने शहीदों के मुजस्मे और शहीदों की निशानियों को तो आग नहीं लगाई थी। वहां तो इससे बहुत कम हुआ था। तो सवाल यह बनता है कि आज हम क्यों किसी वजह से एक हरबा, दूसरा तारीखी हरबा और 9 मई करने और करवाने वालों की जो मकाफात अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रहे? ये सवाल बनता है। क्या हम किसी खुदा ना खास्ता किसी और 9 मई के साहने का इंतजार कर रहे हैं? कहा जाता है कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। ख़वातीनो हज़रात, मेरा सवाल यह है कि जुडिशियल कमीशन तो उस चीज में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। ये वाकयात, इसकी एक छोटी सी झलक आपने देखी अब से, ये तो तारीख के अंदर आपके सामने है, एब्सोल्युटली क्लियर। ये भी क्लियर है कि किस तरीके से वरगलाया गया, कैसे ज़हन साजी की गई, कैसे अहदाफ दिखाए गए, कैसे निकाला गया, कैसे किया गया। और उसमें अभी कंफ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशियल कमीशन बना दें ताकि पता चले ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशियल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशियल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाएं।
وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا. وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے. کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی, کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں, پاسپورٹ جلائیں, سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل جلائیں. کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا. 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے. وہ یہ بھی دیکھے کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے, باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے, اس کو قرضہ نہ دیا جائے. اس بات کا بھی احاطہ کرے. کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی, کہاں فنڈنگ جا رہی تھی, وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے. کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا, اور چونکہ ہم نے نہیں کیا, تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا. اگر ایک مخصوص سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا, تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا. آپ کے سامنے ہوا, جب وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا جائے اور آپ اس کے جھوٹ کے آگے سچ نہ بولیں, تو ہر طرح کا فریب اور پروپیگنڈا کرے گا. 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے, 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ شے پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ وہ اپنی فوج پہ, اپنی اداروں پہ فزیکلی اس نے حملہ کر دیا. اور پھر پاکستان کا جو باشعور عوام ہے, غیرت مند محبت کرنے والے عوام ہے, ایکچولی 9 مئی کو وہ کھڑا ہوا. وہ کھڑا ہوا کیسے کھڑا ہوا؟ اس سے پیچھے ہٹ کے اس نے اپنے آپ کو اس کے اس عمل سے, اس انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا. انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا, میں اس کو انکار کرتا ہوں, میں اس عمل کی نفی کرتا ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس نے اس عمل سے کراہت کی, اور اس کا غیظ و غضب جب عوامی رد عمل دیکھا تو دوسرا جھوٹ اور پروپیگنڈا, فالس فلیگ آپریشن, ہم تو خود مظلوم ہیں. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے, جھوٹ پہ جھوٹ, فریب پہ فریب. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے, یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. یہ آپ کا مقدمہ ہے, ہم سب کا مقدمہ ہے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان, مال, آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے نظام پہ, جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں, اور جلد سے جلد دیں. جی السلام علیکم, وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا یہ سوال ہے, ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی یا ان کی بھی بات کی, تو سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کوئی گزشتہ 3-4 ماہ سے پابندی ہے, خاص طور پر ایکس ہے جو فارملی ٹویٹر تھا, اس پہ بندش ہے, اور نوجوان نسل اپنے آپ کو آئین کے تحت ہی 19 کے تحت ایکسپریس کرتی ہے, اور پاکستان کا مثبت امیج بھی اس سے اجاگر ہو سکتا ہے. ظاہر ہے فیک نیوز بھی ہوتی ہوگی اور پروپیگنڈا بھی, لیکن اس کو پازیٹیولی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. تو ایکس کی بندش میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا ہاتھ ہے, اس میں ان کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے. دوسرا میرا یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آرٹیکل 19 کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے کوئی بیان دیا تھا کہ جو کچھ لوگ ہیں جو ہمیں سرمن دیتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں, کیونکہ وہ خود آئین کے آرٹیکل 19 کی وائلیشن کرتے ہیں. تو ان کے مخاطب کون لوگ تھے وہ؟ تھینک یو. دیکھیں, میڈیا اور سوشل میڈیا, مینلی سوشل میڈیا,
اس کے اندر اداروں پہ کچھ مخصوص سیاسی حلقے اور کچھ سیگمنٹس سے ہیں تواتر کے ساتھ پاکستان کی افواج پہ اور دیگر اداروں پہ الزامات لگاتے ہیں. ان الزامات کے جواب میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ثبوت دو تو وہ ثبوت دینے کی بجائے مزید اور الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. اگر ادارہ بھی جواب میں الزام تراشی شروع کر دے تو یہ تو ایک وشس سائیکل میں پوری سوسائٹی پڑ جائے گی. ہم ریشنلٹی پہ یقین رکھتے ہیں, ہم فیکٹس پہ اور حقائق پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ جھوٹ پہ ہمیشہ غالب آئے گی, غالب ہوتی ہے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں جس کا آپ نے اپنے سوال میں بھی ذکر کیا, تو آرٹیکل 19 بلا شبہ آزادی ہے اظہار رائے کا, اس کا تحفظ یقینی بناتا ہے. لیکن یہی آرٹیکل 9 بڑے واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے پاکستان کی سالمیت, سیکیورٹی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا. یہ آرٹیکل 9 یہ بھی واضح کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو عذر نہیں پہنچایا جا سکتا. یہ بھی کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قوم کی اخلاقیات تباہ کر دیں, آپ پبلک آرڈر اور امن و امان تباہ کر دیں, آپ اعلیٰ عدلیہ کے وقار کے منافی بات چیت کریں. تو جو آئین اور قانون پاکستان ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا. اور آئین تو چلیں, آئین بہت مقدم ہے, آئین سے بڑھ کے ہم سب کے لیے ہمارا دین ہے. کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو, مبادا کہ نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اللہ کا حکم کلیئر ہے, اور ہم نے افواج پاکستان کے ہر فرد نے تو آئین کی پاسداری کا حلف بھی اٹھایا ہے. ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے ملک کی سالمیت کو, ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا جائے, کہ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے چھپ کے ملک کی تشخص, اخلاقیات اور یہاں پہ عدلیہ کے وقار کو داؤ پہ لگا دیا جائے. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم امید کرتے ہیں کہ جو مقننہ ہے جس کا حق ہے قانون سازی کرنا, کہ یہ جو جھوٹ, پروپیگنڈے اور فیک نیوز کی یہ جو بازار گرم ہے, جس پہ الزام تراشیاں بلا ثبوت الزام تراشیاں صبح سے لے کے شام تک تواتر سے جاری ہیں, اس کے اوپر جو مقننہ ہے وہ ضروری قانون سازی کرے. ہم یہ امید کرتے ہیں. ہم یہ بھی امید کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں اور جو نئے قوانین بننے ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آج اس معاشرے میں سے نفرت, ہیجان, جھوٹ, پروپیگنڈا, اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ اس معاشرے کی, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا. ہم آپ کو, لیکن یہ آپ اطمینان, ہم اس بات پہ اطمینان کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصے سے معاشرے میں کچھ استحکام ہے, جو عدم اعتماد ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے باشعور عوام ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کون کیا کیسے جھوٹ بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے, کہاں سے بولا جا رہا ہے, کیسے بلوایا جا رہا ہے, کس طرح پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, اور وہ پروپیگنڈے کس طرح کھل کے سامنے آتے ہیں. ہمارا ہتھیار, ہماری طاقت, جیسے میں نے پہلے عرض کی, وہ سچائی ہے, وہ حقائق ہیں.
وہ متزلزل ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے اس آئین پہ, اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے احکامات کے اوپر. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. جھوٹ اور فریب انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی تائید کے ساتھ اور ان کے شعور کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شکست ہوگی. آئی تھنک دس از ناٹ دی پراپر فورم جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. اس کی جو فورم ہے کچھ اور ہے جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. میں آئی ہیو گیون یو دی لارجر کانٹیکسٹ جس کے اندر سوشل میڈیا اور میڈیا کے اندر یہ فریب, پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, کیوں پھیلایا جا رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں, اینڈ وائی اٹ از اسینشیل دیٹ وی انڈیویجولی اینڈ کولیکٹیولی وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ اٹ. یہ آپ کے انڈیویجول کے گھر سے لے کے اس معاشرے کی بنیادوں تک کو ہلا کے رکھ دے گا. اگر آپ کا ریاست پہ اعتماد کے اوپر وار ہونا شروع ہو جائے, اگر آپ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جائے, اگر آپ دوست اور دشمن میں تمیز کرنا بند کر دیں, تو یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بہت اس میں ایک چھوٹی چیز ہے کہ کیا کھلے گا کیا بند ہوگا. وی ہیو اے بگر پرابلم. اور وہ متعلقہ جو ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے, جو ریگولیٹرز ہیں اور جو حکومتی ادارے ہیں, ان کا یہ کام ہے. احمد منصور, اسپیشل کورسپونڈنٹ 24 نیوز. سر, مئی کے حوالے سے آپ نے ایک بہت تفصیلی دوبارہ ساری چیزیں سامنے رکھی جو تھا. اسی سے ریلیٹڈ ایک پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت بھی ضروری ہے, رائے آنی چاہیے, کیونکہ وہ بھی پھیلائی جا رہی ہے. اس پہ موقف جو ہے پی ٹی آئی کا, ان کی جو قیادت ہے, بانی چیئرمین, سب اس کو مسلسل وہ لے کے چل رہے ہیں. جو 9 مئی پہ جو حملہ ہوا یا جو سارے واقعات ہوئے اس پہ مقدمات چل رہے ہیں اور اس پہ بہت کچھ ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن 8 فروری بھی آیا اور 8 فروری کو سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ایک کلین سویپ وکٹری ایک ٹائپ کی ملی. اس کو مرکز میں اور پنجاب میں بھرپور اس کو زندگی ملی, عوام نے اس کو ووٹ دیا. اس بات کو لے کے جو بانی چیئرمین ہے, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں, مسلسل یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ دراصل جو 8 فروری ہے وہ 9 مئی کو کے جو بیانیہ ہے, جو ساری صورت ہے, اس کو اس نے مسترد کیا ہے. یعنی 8 فروری کے بعد 9 مئی ختم شد, وہی مقدمات کی حیثیت نہیں ہے. جو بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں, جو کچھ ریاست کہہ رہی ہے, جو کچھ چیزیں ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں. یہ پروپیگنڈا کا ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. تو یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ 8 فروری میں 9 مئی غائب ہو گیا, گم ہو گیا, جو بھی آپ نے جس طرح بھی اس کو بیان کریں آپ. لیٹس سی دی فیکٹس, کیونکہ میں نے آپ کو ابھی اس پچھلے سوال میں عرض کی کہ ہمارے جو طاقت ہے, جو سچائی ہے, وہ سچائی اور فیکٹس ہے. 8 فروری کو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 47% تھا. تقریباً 6.5 کروڑ یا 65 ملین جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اس میں سے یہ جو مخصوص سیاسی پارٹی, جو کہ یہ جن کے لیڈرز, میں یہ مکمل نہیں کہتا کہ مکمل پارٹی, ان کے جو لیڈرز ہیں جو آپ نے ذکر بھی کیا, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بیانیہ الٹا ہو گیا. اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین ووٹ, جو کہ کل کا بنتا ہے 31%. تو 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا. تو ہم جمہوریت میں رہتے ہیں نا, اکثریت کدھر ہے, وہ تو ادھر گیا. اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں, پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے میرے بھائی. تو 92-93% جو آپ کی آبادی ہے اس نے تو اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اور یہ تو ہم یہ اس لیے کہیں کہ اگر یہ ازیوم کریں کہ جس نے اس کو 18.5 ملین نے ووٹ ڈالا, اس نے کہا کہ 9 مئی بالکل ٹھیک ہوا تھا اور بالکل یہ فوج پہ حملہ ہونا چاہیے تھا اور بالکل یہ شہیدوں کی تصدیق ہونی چاہیے تھی. ہمارا یقین ہے کہ ایسے نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ اس عوام, اس پاکستان کے شہری اپنی فوج اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک اور جھوٹ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے, جس نے اس کو ووٹ دیا, وہ فوج کے خلاف ہے. ایسے نہیں ہے میرے بھائی. تو نہ اس بیانیے کے پیچھے نمبرز ہیں, نہ اس بیانیے کے پیچھے سوچ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جس نے ادھر ووٹ ڈالا اس کینڈیڈیٹ کو, اس کے کینڈیڈیٹ کو, اس پارٹی کے, کیا وہ ووٹ فوج کے خلاف اور شہیدوں کے خلاف اور اس ملک کے دفاع
کرنے والے اداروں کے خلاف تھا؟ کیا وہ ووٹ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے حق میں تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اگر آپ انڈیپینڈنٹ سرویز دیکھ لیں, کرتے رہتے ہیں لوگ, اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں سب سے با اعتماد ادارہ کون سا ہے, کس ادارے پہ سب سے زیادہ اعتماد ہے, کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں تو نمبر 1 ادارہ کیا ہوتا ہے؟ پاک فوج. ابھی سروے ہوا فیبرری میں, اپسوس کا آئی تھنک سروے تھا, 74% عوام نے کہا جی سب سے زیادہ اعتماد ہمارا فوج کے اوپر ہے. تو یہ بیانیے گھڑے جاتے ہیں, یہ بنائے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی بیانیوں, پروپیگنڈوں اور جھوٹ کے اندر پالا جا رہا ہے, لوگوں کو یہ دن بھر چلایا جا رہا ہے. میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حقائق کو دیکھا جائے, اس ملک کے اصل مسائل کو دیکھا جائے. پولیٹیکل ریٹورک پہ کوئی ملک نہیں پل سکتا, اور جھوٹ پہ تو کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو جھوٹے بیانیے جو ان سے بنتے رہیں گے, بناتے رہیں گے. ہم سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, کھڑے رہیں گے. جی, میرا نام اعجاز احمد ہے, میں جی این این نیوز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ نے کافی آج ماشاءاللہ کھل کے گفتگو کی, تو ہم نے بھی سوچا کہ کھل کے ایک سوال پوچھ لیں. پچھلے کچھ عرصے سے ایک اسی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کہہ لیں, سنی اتحاد کونسل کہہ لیں, یا وہ سیاسی ٹولہ کہہ لیں, اس کے وزیر اعلیٰ کھل کر ریاست کے آئینی عہدیداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. بانی چیئرمین جو ہیں وہ عسکری قیادت کو کھل کر دھمکیاں دیتے ہیں, اور بے شمار واقعات ہیں, جیل میں رہ کر آرٹیکلز باہر چھپ جاتے ہیں. لیکن کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اسی بنیاد پر یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی, فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی, لیکن اور پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی, اور عہدیداروں کے نام بھی بتائے جاتے ہیں کہ فلاں مذاکرات کے لیے. آپ آج کھل کر اگر یہ بتا سکیں ہمیں ان ایمبیگوس ٹرمز میں کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی ڈھیل ہے, اور اگر نہیں ہے تو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں, بیفور آئی کم ٹو یور اسپیسیفک کوشچن ڈیل پہ, اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو پاکستان کی فوج ہے, یہ پاکستان کی فوج ایک قومی فوج ہے. اس کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے اندر تمام قومیت کے لوگ ہوتے ہیں, تمام نسل, رنگ اور مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں. اس کی کسی قسم کی کوئی اداراتی طور پہ سیاسی سوچ نہیں ہوتی. تاہم چونکہ وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم, تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے اور سیاسی پارٹیز بناتی ہیں. تو ہر حکومت وقت کے ساتھ پاک آرمی کا, فوج کا ایک غیر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک, تو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. چونکہ ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کی, جس طرح ہم ایک خاص قومیت کی پرچار نہیں کرتے, ہم ایک خاص مذہب کا پرچار یا خاص قومیت نسل کو آگے لے کے بڑھتے نہیں ہیں, اسی طرح ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں, تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں, اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں. تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو, عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے, اسی فوج کے, جو قوم کی فوج ہے, اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے, اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے, پروپیگنڈا کرے, تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے, اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست
में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। मैं आई थिंक बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने बताया है, आई थिंक बड़ी क्लियरली मैंने बताया है कि ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। उनके लिए एक ही रास्ता है, मैं अगर आप दोबारा कहें रिपीट करूंगा, कि वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफरत की सियासत से और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में हिस्सा लें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में हिस्सा लें। जनरल साहब, मुमताज़ भट्टी, मैं दिन को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपने कहा ये डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एक सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो जनरल इलेक्शन 2024 जो हुए उसमें आई एम स्टिल वेटिंग सिक्योरिटी को सवाल, वो भी आप इलेक्शंस को से लेके फौज का सिक्योरिटी रोल था उसमें बाहर। इलेक्शन रिजल्ट आए, नताइज के ऊपर एक सियासी जमात की तरफ से ये इल्ज़ाम आया कि मैसिव रिगिंग हुई है, और फिर उससे बढ़कर ये इल्ज़ाम आया कि मैसिव रिगिंग जो है वो उसमें उसके पीछे अस्करी क़यादत है। तो इसमें ज़ाहिरी बात है अस्करी क़यादत के इजलास भी हुए। फ़ौज का जो मौक़िफ़ है फ़ौजी क़यादत का, वो क्या है इस इल्ज़ाम के जवाब में? देखें, जनरल इलेक्शन 2024 8 फरवरी में जो आर्मी का जो रोल था, दैट वाज ओनली एज पर द मैंडेट गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, और वो था एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। और ये जो सिक्योर एनवायरनमेंट थी, ये फ़ौज ने प्रोवाइड करनी थी बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलके, और आर्मी ने वो सिक्योर एनवायरनमेंट और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वो प्रोवाइड की। बावजूद जो ख़तरात थे, बावजूद जो चैलेंजेस थे, आपने अभी बड़ी तफसील से देखा कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हो रहे हैं, जो उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही है हर रोज़, किस तरह 100 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कानून नाफिज करने वाले इदारे फ़ौज की लीड में अंजाम देते हैं। तो आर्मी ने उस सिक्योर एनवायरनमेंट की तरफ हमारा मैंडेट था, उससे ज़्यादा हमारा इस सियासी अमल में कोई दखल नहीं था। अफसोस की बात यह है कि वो ये लार्जर जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की बात हुई, उसमें एक तवातर से चूंकि एक जहरीला बयानिया बनाया जाता है, झूठ बोला जाता है, उसी तवातर में इलेक्शंस में फ़ौज की सियासी मदाखलत के बग़ैर सबूत के झूठे बयानिए को आगे बढ़ाया गया, उसको मज़मूम सियासी मकासद के लिए, और कुछ मीडिया के और सोशल मीडिया के नासर ने भी इसको चलाया। हमारा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है, जो मैंने कहा कि वी डोंट वर्क इन द फॉर्म ऑफ एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशन। हम उनसे एक ही सवाल करते हैं और तवातर से करते हैं कि अगर इसका कोई सबूत है इन इल्ज़ामात का, तो जो मुतल्लिका आईनी और कानूनी इदारे हैं उनके आगे वो रखा जाए। क्योंकि ये जो इस तरह की बातचीत है, ये जो आप पर्टिकुलरली बातचीत कर रहे हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये पूरी कौम दे रही है, हम सब दे रहे हैं। क्योंकि इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, चाहे वो गुड गवर्नेंस के हैं, चाहे वो आपकी मईशत के हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हैं, अवामी फलाह बहबूद के हैं, और मुतअद्दिद मसाइल हैं हमारे, सारी तवज्जो, बातचीत, तबसरे, फ़िक्र, सोच, एफर्ट वो डाइवर्ट हो जाती है इस नेगेटिव डिस्कशन की तरफ, इस बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरफ। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत को किसी चीज़ से ख़तरा नहीं है, अगर ख़तरा है तो सिर्फ इन गैर जमहूरी रवैयों से। सदीक साजिद जी, एक न्यूज़ से। जनरल साहब, अभी सोशल मीडिया की बात की और साथ ही आपने बात की मुल्क की तरक्की की और SIFC के किरदार की।
तो उसी सोशल मीडिया पे एक बात कही जाती है कि जो फ़ौज के मुख्तलिफ़ फलाही इदारे हैं, AWT है, फ़ौजी फाउंडेशन है, अस्करी सीमर्ड, अस्करी बैंक और मुतअद्दिद जो इदारे हैं, उनके हवाले से बड़ी बातें जो है वो की जाती हैं कि कितना टैक्स देते हैं, इनकी आमदनी कितना है, इनका बजट कितना है, और साथ ही साथ जो डिफेंस का जो बजट है वो भी इन इदारों की तरफ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी ज़रा वजाहत कर दें कि क्या ये जो फ़ौज के फलाह बहबूद के इदारे हैं ये मुल्की इकानमी में कितना हिस्सा डालते हैं, और जो इनके अखराजात हैं, इनकी आमदनी है, उस हवाले से बता दें। देखिए, जो हमारे आपके इस कौम के जो शोधा हैं, जो हमारे अफसरान हैं, जो हमारे जवानान हैं, जो हमारे गाजी हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, वो इस कौम का असासा है। उनकी जो फलाह बहबूद है उसके लिए पाक फ़ौज में एक मजबूत निज़ाम मौजूद है। और ये जो अदारे हैं जिसका आपने जिक्र किया, फ़ौजी फाउंडेशन वगैरह, दे आर पार्ट ऑफ दैट कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो इनकी फलाह बहबूद के लिए कायम किया गया है। इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि दिस इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। ये जितनी जदीद अफवाज होती हैं उनमें जो उनके वेटरन्स होते हैं, जो उनके मार्टर्स होते हैं, जो उनके वॉर वुंडेड होते हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए, और रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जब रिटायर होते हैं फलाह बहबूद के लिए इस तरह के मुतअद्दिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, इस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है बाकी ममालिक में और हमसे कि बाकी ममालिक में इन इदारों को सताइश से देखा जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है, उनकी वैल्यू को समझा जाता है, और यहाँ पे जिस अनफॉर्चुनेट टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हमारा मीडिया और सोशल मीडिया जा चुका है उसके अंदर इस पे प्रोपेगेंडा और झूठ खेला जाता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। नाउ लेट्स कम अगेन टू द फैक्ट्स। मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि हमें फैक्ट्स में बात करनी चाहिए। साल 2022-23 ये फाइनेंशियल ईयर जो पिछला है, इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी ने 100 अरब रुपया टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में जमा कराया। ये जो इदारे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो झेली इदारे हैं पाक फ़ौज के, इन्होंने 260 अरब रुपए कौमी ख़जाने में टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में जमा कराए। तो कुल मिला के हो गए 360 अरब सिर्फ टैक्सेस ड्यूटीज़ में जमा कराए। ये जो 260 इन इदारों ने जमा कराया, इसमें फ़ौजी फाउंडेशन ने 223 अरब जमा कराया। DHS, इन पे बड़ा सवाल होता है, उन्होंने भी 23 अरब रुपए कौमी ख़जाने में टैक्सेस में जमा कराए। NLC ने करीबन 3.5 अरब, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने करीबन 3 अरब, और कुल मिला के 260 बाकी चीज़ को शामिल करके, और फौज का और इनका हिस्सा बन गया 360 अरब रुपए का। ये है फैक्ट। फैक्ट ये है कि ये जो फलाई इदारे हैं, जो वेलफेयर ऑफ द जो शोहदा और इनके लिए कायम है, वो आगे मैं आपको उनकी डिटेल भी समझा देता हूँ कैसे किया जाता है। इन पे सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च हुआ? 0, 1 रुपया भी नहीं। तो ये कई 100 अरब सरकार के खजाने में टैक्सेस ड्यूटीज में जमा करा रहे हैं, सरकार का इन पे कोई पैसा नहीं लग रहा। लेकिन इस पैसे को साइड पे कर दें आप, जो इन काइंड जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये सहूलत और खिदमात दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, उसकी भी कीमत आप उसकी कीमत नहीं आप लगा सकते। चाहे वो सिक्योरिटी की शक्ल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे मेयारी निज़ाम तालीम दिया जा रहा है, चाहे वो CMHs हैं, फ़ौजी फाउंडेशन के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो दूर अफ्तदा मकामात में, शुमाली इलाका जात में, बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, KPK के अंदर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। लोगों को डोर स्टेप्स पे, गरीब लोगों को आप सेहत की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इंसानों के लिए क्या, ये फौज तो वेटरनरी कैंप्स भी लगाती है। क्या आप इनकी कीमत लगा सकते हैं? क्या आप इसकी कीमत लगा सकते हैं कि जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, इनके बच्चों को, जो आपके जवानान और अफसरान हैं, उनकी जो फलाह बहबूद पे जो पैसा लगता है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, अगर ये अदारे ना करें तो वो रियासत पाकिस्तान की, आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है किसी भी तरक्की याफ्ता महज़ब मुल्क के लिए। वो जो NLC जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है
آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ افغانستان کے تھرو بھی افغانستان کو بائی پاس کر کے کتنی سینٹرل ایشیا ریپبلک کے لیے راستے کھولے, جو بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ اس کی وجہ سے پاسبل ہو رہی ہے. اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو ایف ڈبلیو اور دیگر جو ادارے دور افتادہ مقامات پہ جہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, جہاں بزنس رسک نہیں بہت زیادہ ہے, وہاں پہ جا کے روڈیں بناتے ہیں, ٹنلز بناتے ہیں, برجز بناتے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو زراعت میں, جو آئی ٹی کے اندر, جو منرل ڈیولپمنٹ میں پاک فوج اور اس کے ادارے کام کر رہے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے آپ اس کی قیمت. تو یہ پروپیگنڈا جو سا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو ادارے ہیں, لیٹ سی ہو ورکس ان دم, اس میں کثیر تعداد, لاکھوں کی تعداد میں سولین بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن کو دیکھ لیں, دیر از ناٹ اے سنگل یونیفارم آرمی پرسنل ان فوجی فاؤنڈیشن. کثیر تعداد جو ہے وہ سولینز کی ہے, اور باقی ماندہ کچھ ریٹائرڈ جے سی اوز ہیں, سردار صاحبان, سولجرز اور افسران ہیں. حاضر سروس فوجی تو ان اداروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ ہیں فیکٹس. اور آئرنیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ بڑھ چڑھ کے تنقید کرتے ہیں, اگر آپ کھل کے ان سے گپ مارے علیحدہ میں, تو وہ انہی ڈی ایچ ایس میں رہنا پسند بھی کریں گے, انہی سی ایم ایچ ایس میں جا کے علاج کرانا ہی پسند کریں گے, کیونکہ کوالٹی لیونگ, کوالٹی میڈیکل سروسز ان کے اپنے بچوں کو انہی کے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھانا ہی پسند کریں گے. تو ہمیں اپنے اندر سے یہ منافقت ختم کرنی ہوگی. ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی عادت اپنانی پڑے گی. جی رن آؤٹ آف کارڈز جتنے آپ کوشچنز کر رہے ہیں. لیکر رحمان ایئر وے ٹی وی سے. سر سوال میرا بیسکلی ایس آئی ایف سی سے متعلقہ ہے. 1 سال ہو گیا یہ پلیٹ فارم بنے ہوئے, بہت سی کانفرنسیں ہوئی ہیں, بہت سارے پلیٹ فارم پہ وزٹس بھی آئے ہیں, لیکن کوئی عملی پیش رفت نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ کے اوپر اگر دیکھا جائے. اور ایک تاثر یہ بڑھ رہا ہے کہ فوج شاید معیشت میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا عمل دخل بڑھانا چاہ رہی ہے. تھوڑا سا اس پہ رائے دیجیے گا. دیکھیں, یہ جو ایس آئی ایف سی میں اور جو معیشت کے باقی جو شعبے ہیں, اس میں جو فوج کا رول ہے وہ سہولت کاری کا ہے, ایز پر دی منشا جو ہے حکومت کی منشا کے مطابق. اور وہ اس لیے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ جو فوج کی ایڈمنسٹریٹو, انتظامی اور ٹیکنیکل جو کمپیٹنسیز ہیں, ان کو اگر اف دے کین بی یوز, کہ جو پاکستان کی اکانومی جس حالات میں اس کو بہتر کرنے کے لیے, تو اس منشا کے مطابق ہمارا جو رول ہے وہ فیسیلیٹیٹو رول ہے, کوآرڈینیٹڈ رول ہے. اور جو آپ نے بات کی, ہمارا جو مقصد ہے وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو اتھارٹیز ہیں جو کہ ان معاملات سے ڈیل کرتی ہیں, ان کی مدد کرنا ہے, نہ کہ ان کی جگہ لینا. ہمارا ایبسولوٹلی کوئی ایسا نہ رول ہے نہ انٹرسٹ ہے کہ ہم کسی محکمے کی یا کسی کی جگہ لیں. اور اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ دوبارہ میں یہ پوچھوں گا, کیا جس طرح لاسٹ ٹائم وہ میں نے فوجی فاؤنڈیشن میں کہا کہ کیا یہ یونیک ہے؟ نو, اٹ از ناٹ یونیک ٹو پاکستان. دنیا بھر میں حکومتیں جہاں ضرورت پڑتی ہے, جہاں سمجھتی ہیں, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اپنی افواج کی اگر کوئی کمپیٹنسیز ہیں جو اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, انہیں استعمال کرتی ہیں. کیا یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے. کئی حکومتوں نے فوج کو مختلف معاشی پروجیکٹس میں جو کہ عوام کی معیشت کو اور عوام کی جنرل ویل بینگ کو اور پراسپیرٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو استعمال کرتی رہی. دوبارہ فرق یہی ہے کہ وی لیو ان سچ اے ٹاکسک میڈیا انوائرمنٹ جہاں پہ جھوٹ اور پروپیگنڈا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کے بارے میں طرح طرح کی بات چیت کی جاتی ہے کہ جیسے فوج ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے, اپنی گورننس میں رول بڑھانا چاہتی ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. ہمیں تو اس سے چاہیے کہ جس طرح کی ہماری معیشت ہے کہ اس طرح کی لاحصل بحث میں پڑھنے کی بجائے مل جل کر آگے بڑھیں. دیکھیں, اگر ایک ادارہ ہے, سوال میں آپ سے کرتا ہوں, اگر ایک ادارہ ہے, اس کے پاس پاک فوج ہے اور پاک فوج کے پاس کوئی اس طرح کی صلاحیت, قابلیت اور اہلیت ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے آج پاکستان کی اس اکانومی, اور حکومت چاہتی ہے, تو وائی آرمی شوڈ ناٹ ڈو اٹ.
عام فہم زبان میں اگر میں کہوں تو یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آگ لگی ہو تو آپ اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہو. ہاں وہ ضرور کہے گا جس نے آگ لگائی ہے, اس کو یہ پرابلم ضرور ہوگا, وہ کہے گا ہاں تم کیوں آئے ہو آگ بجھانے کے لیے, میں نے تو آگ لگائی تھی. تو اس وقت جو سوال ہے وہ ہم تم کا نہیں ہے, اس کا سوال پاکستان کا ہے. ہم سب جو فوجی ہیں, یونیفارم جنہوں نے پہنا ہوا ہے, ہم فوجی ہونے سے پہلے پاکستان کے شہری بھی ہیں. تو دیٹس آور رول ان دی SIFC. جنرل صاحب, خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے. جنرل صاحب تھوڑا سا کویشچن ہٹ کے ہے موضوع سے. کور کمانڈر منگلا تھے ایمن بلال صاحب, جنرل ایمن بلال صاحب, ان کی برطرفی ہوئی, ان کو استعفیٰ دیا گیا, مجبور کیا گیا, اور ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا تھا کہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے تھا جس کی بنیاد پر ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا. کیا آپ بتانا وضاحت کریں گے اس بارے میں کہ کیا انہوں نے استعفیٰ دیا, ان کو برطرف کیا گیا, کیا ہوا, اس کی حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں, پاک فوج میں خود احتسابی کا ایک سخت, کڑا مگر شفاف عمل ہے, ایک خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے. ٹھیک, آپ ابھی ایک پرٹیکولر سوال کر رہے ہیں کیونکہ سینئر آفیسر تھے اور وہ نالج میں ہے. اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا, یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے. کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو, کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو, کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو, تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی. بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے, اٹ کمز ایون مور ہارڈر, بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے. جو جونیئر رینک میں بچے ہیں, جو جونیئر آفیسرز ہیں, ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں, لیکن سینئر رینک پہ ایسے نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو اے ویری روبسٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم وچ از ورکنگ آل دا ٹائم ان ڈفرنٹ ڈومینز, وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو, ابھی ہم 9 مئی کی بات کر رہے ہیں, اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ کرنے والے اور کروانے والے تھے, کیوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی. لیکن جو فوج نے تو اپنا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تو بڑی سپیڈ سے مکمل کر لیا تھا. تو وی آر ویری پراؤڈ آف آر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم, اینڈ وی ہیو اٹ فرملی آن روٹیڈ. صرف اور صرف امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ آلسو دس کہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا, یہ حقائق پہ کام کرتا ہے, شفاف, میں نے کہا نا شفاف طریقے سے کام کرتا ہے. دیٹس واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سی آن دس. سر جاوید بلوچ, بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر میرا کویشچن, پہلے آپ نے بات کی نظام انصاف کی اور ابھی بات ہوئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا جو معاملہ چل رہا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آج اس کی ہیئرنگ بھی تھی, انہوں نے خط لکھا, مختلف قسم کے الزامات لگائے, مختلف قسم کے اس میں پاک فوج کے ادارے بھی ہیں, پاک فوج پر جو ہے بات چیت کی گئی. سر بتائیے گا کہ کیا اس معاملے کی پاک فوج کے اندر بھی کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں, یہ جو معاملہ ہے یہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس اس سے زیر بحث ہے. اٹ از سب جوڈس, سو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ آن اٹ. تاہم اس سے ہٹ کے میں پہلے بھی بات کی ہے, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ بغیر ثبوت کے الزامات لگانا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. اور یہ کہ ہم ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ افواج پاکستان کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا, نان پروڈکٹیو. تھینک یو جنرل صاحب. یہ بڑے عرصے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان اور کے پی میں اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں یا کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے معاہدہ طے پا گیا اور ان اڈوں کے پاکستان میں کسی کو نہ کوئی اڈے دیے گئے ہیں نہ دیے جائیں گے. جی, پیریڈ. تھینک یو سو مچ. یہ تو ایک مذاق خیز بات ہے جو آپ نے خود ہی پروپیگنڈا کہا. دس از اے پروپیگنڈا. سر محمد عمران, ہیڈ آف ڈیفینس ڈیسک سنو نیوز.
سر ابھی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. ایک انکوائری اور انیشیٹ کی گئی تھی وہ سابق ڈی جی ISI جنرل فیض کے خلاف، اور ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ان کے اس سارے معاملے کے اوپر. تو سر ذرا اس کا جو اب تک کا سٹیٹس ہے اس انکوائری کا وہ ذرا کائنڈلی شیئر کر دیں. دیکھیں میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارا ایک سخت کڑا اور شفاف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے وچ از آل دا ٹائم ان پلیس. یہ جو پرٹیکولر اکاؤنٹیبلٹی، یہ جو آپ نے انکوائری کی بات کی، سپریم کورٹ کے احکامات میں وزارت دفاع کی ہدایات کے مطابق سینئر لیول پہ ایک اسٹار جنرل جو ہے اس انکوائری کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ الزامات تو ایک طرف ہوتے ہیں کہ اس کے حقائق تک پہنچنا ہے، اس کے محرکات اور حقائق تک پہنچنا ہے، ٹو برنگ آؤٹ دی فیکٹس، اور اس پہ اس سفارشات مرتب ہوں گی. And that's how we operate in all inquiries, based on facts, not allegations. سر میرا نام جاوید سومرو ہے، بیورو چیف ہوں ہم نیوز میں. سر تقریباً تو یہاں پر سوالات آپ سے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر، لیکن جو میرا اسپیسیفک کوشچن ہے وہ آپ کی آج کی بریفنگ سے متعلق ہے، جس میں آپ نے یہ واضح طور پر کہا کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس تمام صورتحال کے باوجود بھی جاری ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کو ریوزٹ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ٹھیک. دیکھیں جی، افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ان سے ہے، پاکستان نے کبھی بھی، اگر آپ نے دیکھا ہو، کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا. تورخم پہ، چمن پہ یا کسی اور کراسنگ پہ اگر کبھی کوئی ٹیمپرری طور پہ بندش ہوتی ہے تو اس کی کوئی سیکورٹی ریزن ہوتی ہے، یا اس علاقے میں، لوکل علاقے میں اگر کوئی کشیدگی کی ہوتی ہے، تو پاکستان ٹریڈ کو کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے یا ایز اے لیوریج ان دیٹ کانٹیکسٹ استعمال نہیں کرتا. لیکن جو تجارت ہے اس کے تو پاکستان حق میں ہے، لیکن غیر قانونی تجارت کے حق میں نہیں. اگر اس تجارت کی آڑ میں سمگلنگ ہو، اس کی آڑ میں منشیات منگوائی جا رہی ہوں، اسلحہ منگوایا جا رہا ہو، غیر قانونی تارکین وطن وہاں سے آ رہے ہوں، دہشت گرد اس کے اندر آ رہے ہوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے، جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں، ان کے سائے تلے ہی کرمنالٹی پلتی ہے، اسی کے نیچے دہشت گردی بھی پلتی ہے. تو ان کا ایک بڑا کلوز نیکسس ہے. تو بالکل ٹریڈ کو آپ سیاسی طور پہ، سیاسی لیوریج پہ نہیں استعمال کرتا پاکستان، اور نہ کرے گا. لیکن غیر قانونی سمگلنگ، انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. اور اس پہ جو ہمارا یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اور جو افغانستان تجارت ہے، وہ باقی بھی اسی اصول سے ہم وی آر گورنڈ کہ جو پاکستان اور پاکستانیز کی ویل بینگ ہے، دیٹ از سپریم، ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری. سر حمید فرام نیوز 1 ٹیلی ویژن. سر میرا کوشچن سر یہ ہے کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ پاکستان میں کے جو تعلقات ہیں وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر ماضی قریب میں بھی بات کریں تو کافی کوششیں کی گئی ہیں، ملٹری لیڈرشپ بھی آن بورڈ ہے کہ تعلقات بہتر ہوں. لیکن ایسے میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مسلسل اس طرح کی بیان بازی کر رہی ہے، خاص طور پر ریجیم چینج کا الزام جو ہے اسی برادر ملک کے اوپر عائد کر رہی ہے. اس پہ کیا کمنٹس ہیں؟ لیکن پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ، برادرانہ، محبت اور احترام والا رشتہ ہے. اور حضرت رائل ہائنس شہزادہ خالد بن سلمان جو سے ہیں، وہ 23 مارچ کی جو پریڈ تھی اس میں گیسٹ آف آنر کے بھی تشریف لائے، جو ہمارے لیے بڑے فخر کی اور عزت کی بات ہے. وزیر خارجہ جو ہیں اپنی ہائی رکنی کمیٹی کے ساتھ، میں ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے. سعودی ایک ہائی بزنس ڈیلیگیشن ابھی آیا ہوا تھا پاکستان. وزیر اعظم پاکستان دورہ ہوا، آرمی چیف کا دورہ ہوا. تو یہ تمام جو دورے ہیں، یہ روابط جو سے ہیں، یہ ان دیرینہ
محبت اور احترام کے رشتوں کو مزید سولیڈیفائی کرتے ہیں. اور سعودی عرب اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے, اس دور میں, اس ٹائم میں جو اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جو دلچسپی لے رہا ہے, جو مدد کر رہا ہے, اس کے اوپر آپ نے وزارت خارجہ کو, حکومت پاکستان کو, وزیر اعظم کو متعدد بار سن لیا ہوگا کہ اس کے پاکستان اس کے اوپر مشکور بھی ہے, پاکستان اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے. اور دفاعی طور پہ بھی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے اور پرانے روابط ہیں سیکیورٹی ڈومین میں بھی, اور یہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں. جہاں آپ نے یہ پرٹیکولر سوال کیا, یہ بہت افسوسناک ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 19 بھی اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے, اپنی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوستانہ ممالک کے تعلقات کو ڈیمیج کریں. تو یہ ایبسولوٹلی غلط ہے. لیکن اس کے آپ کو کانٹیکسٹ کو اگر سمجھیں تو یہ وہ مذموم سیاسی سوچ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نہیں تو کچھ نہیں. یہ وہی سوچ ہے جو چاہتی نہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. یہی جو سیاسی سوچ ہے, کیا انہوں نے آپ سب کے سامنے IMF کو لکھا نہیں کہ پاکستان کی جو امداد ہے اس کو مشروط کیا جائے, وہ نہ دی جائے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟ کیا انہوں نے IMF کی بلڈنگ کے سامنے مظاہرے نہیں کیے, دنیا بھر نے نہیں دیکھے؟ کیا انہوں نے امریکہ میں لابنگ فرم رکھ کے امریکن سیاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں؟ تو جب وہ آپ کے دوست برادر ممالک کو, اور وہ بھی سعودی عرب جیسا ملک جس کے ساتھ میں نے کہا ہمارا ایک باقی رشتوں کے علاوہ ایک محبت احترام کا, ایک مذہب سے جڑا ہوا, ایک جذباتی لگا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ ہمارا, اس طرح کی بات چیت کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حد نہیں رہی. وہ اس ملک کی کسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک معاشی طور پہ ہر لحاظ سے نیچے جائے, اور اس کے لیے کچھ کرنے کو اور کچھ بھی کہنے کو تیار ہے. افسوسناک, انتہائی افسوسناک. میرا آپ سے سوال ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے, خاص طور پہ جب سے طالبان افغانستان میں آئے ہیں, ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ بڑھا ہے. خاص طور پر آپ نے ذکر کیا بشام کے حملے کا کہ وہاں پر جو حملہ آور تھا وہ بھی افغانی تھا, جو گاڑی آئی وہ بھی افغانی تھی. تو یہ جو ہمارا بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے جس میں ہم نے بہت لمبی چوڑی فینسنگ کی ہے, ہم نے فورٹس بنائے ہیں, ہم نے پوسٹ بنائی ہیں, تو اور آپ بتا رہے ہیں کہ جو بارڈر کراسنگ کا سسٹم ہے اس کو بھی ریگولرائز کیا گیا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے کیا کام نہیں کر رہا, اس میں فلاز ہیں یا ہمارا سسٹم جو ہے کچھ ابھی اس کو مزید اپ گریڈ ہونا ہے؟ تو جو بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے, جو فینسنگ ہے, یہ ٹیررسٹ کو, انفلٹریشن کو کیوں نہیں روکنے پا رہی؟ اور دوسرا آپ نے بات کی تھی 9 مئی کے کانٹیکس کے اندر کہ جو ایک مخصوص سیاسی ٹولہ ہے اس کو شے ملتی گئی, پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, PTV پہ حملہ ہوا, اور پھر ہوتے ہوتے 9 مئی ہو گیا. آپ نے شے دینے کا ذکر کیا, تو اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ شے دینے والے کون تھے, اور شے دینے والوں کو بھی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تھینک یو. لیٹ می فرسٹ کم ٹو دی افغان, جو آپ نے بات کی بارڈر پہ ٹیررزم کیوں بڑھ رہی ہے. دیکھیں, پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے یہ 2611 کلومیٹر پہ محیط ہے. یہ بڑی ایک دشوار گزار ٹیرین ہے, اور ملٹیپل بالاند و بالا پہاڑ بھی ہیں, نالے بھی ہیں, گارجز بھی ہیں, اس کے اندر میدان بھی ہیں. اور اس کے اوپر حکومت پاکستان نے, افواج پاکستان نے بڑی یہ قابل ستائش ہے کہ اپنے وسائل سے اس کے اوپر باڑ لگائی, اور اس پہ ابھی ایک جو قلعے جو میں نے آپ کو اپڈیٹ دیا وہ بھی مناسب فاصلوں پہ موجود ہیں. اور اس کی جو ڈویڈنڈز ہیں وہ یقیناً لیے جا رہے ہیں, بیکاز دیٹ ہیلپس ٹو کنٹرول دی موومنٹ آلسو. آپ کو میں نے جس طرح بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے افغان جو ٹیررسٹ آئے تو جب وہ باڑ کو کاٹ رہے تھے تو دے ور انگیجڈ, اور وہ وہاں پہ دہشت گرد جو سے ساتھ جو سے وہ ادھر ہی انگیج ہوئے اور مارے گئے, بیکاز وہ ایک بیریئر بن جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ جب سے انخلا ہوا ہے نیٹو فورسز کا, وہاں پہ جو TTP کو فیسیلیٹیشن ہے, ٹیررزم فیسیلیٹیشن ہے, بڑھتی جا رہی ہے. تو دیٹ از وائی مور اینڈ مور وہاں پہ جو ہے
وہ تشکیلیں جو سی آتی ہیں. لیکن بارڈر مینجمنٹ جو سی ہے نا, اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی دو ممالک میں یہ کبھی بھی فول پروف نہیں ہو سکتی. آپ امریکہ اور میکسیکو کی اگزامپل لے لیں. امریکہ کے پاس تمام وسائل ہیں, ٹیکنالوجی ہے, لیکن سٹل جو ان کا بارڈر ہے اس کو وہ خود بھی کلیم نہیں کرتے کہ وہ جو ہے وہاں پہ کوئی انلیگل کراسنگ یا موومنٹ نہیں ہوتی یا کوئی اسمگلنگ نہیں ہوتی. ٹھیک, تو یہ ضروری نہیں کہ یو ہیو آل پٹ دی والز آلسو, اور آپ نے وال بھی کھڑی کر دی, آپ نے ٹیکنالوجی بھی ساری لگا دی, ساری مانیٹرنگ بھی لگا دی, سینسرز بھی لگا دیے, تو پھر بھی موومنٹ انلیگل ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بارڈر ہوتا ہے یہ اس کی مینجمنٹ میوچل ہوتی ہے, یک طرفہ نہیں, یہ دو طرفہ ہوتی ہے. دونوں ممالک کے درمیان جو بارڈر ہوتا ہے وہ بوتھ ہیو ٹو انویسٹ دیم سیلف, اور بوتھ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اس بارڈر کو کی سینٹٹی جو ہے اس کو برقرار رکھیں. وہاں پہ اسمگلنگ نہیں ہونے دیں گے, وہاں پہ انلیگل موومنٹ نہیں ہونے دیں گے, صرف کراسنگ پوائنٹ سے ہی ہیلپ ہوگی. جبکہ پاکستان تو ایک طرف میں بھرپور کوشش کر رہا ہے اپنے وسائل کے مطابق, لیکن دوسری سائڈ پہ اس طرح نظر نہیں آ رہا. بلکہ انفارچونیٹلی کبھی کبھار تو شواہد ملتے ہیں کہ وہاں سے اسمگلنگ کو اور جو دہشت گردان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے موو کرانے میں. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ادر دین دس بارڈر دیر آر کراسنگ پوائنٹس. ڈیکیڈ سے جو ہمارا اور افغانستان کا جو موومنٹ کا طریقہ تھا وہ انفارمل تھا. یہ اب سیکورٹی ایجنسیز نے اور حکومت نے جو سا ہے بڑا فرملی اس کے اوپر جو دنیا کا مروجہ طریقہ ہے پاسپورٹ کا, ویزا کا, ون ڈاکومنٹ رجیم, اس کو لاگو کیا ہے. دوسری طرف سے اس پہ تحفظات ہیں افغان عبوری حکومت کی طرف سے, لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دس ہیز ٹو بی ایز پر جس طرح پوری دنیا کے بارڈرز میں ہوتا ہے. ہم نے اس کو ایک نارمل بارڈر بنانا ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی آ جائے ادھر اور بعد میں وہ علاج کے لیے آیا اور بعد میں پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر چلا گیا, یا وہ کسی اور وجہ سے آئے اور کوئی پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. تو پاسپورٹ ہونا چاہیے, اس پہ ایمبیسی میں جس طرح ویزا لگتا ہے اس کی وجوہات ہونی چاہیے, کیوں ویزا لگنا ہے, کتنے دنوں کا لگنا ہے. تو دیٹ ون ڈاکومنٹ رجیم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پلیس کرنا, اور وہ پلیس کیا جا چکا ہے, اور بتدریج اس نظام کو امپروو بھی کیا جا رہا ہے. اینڈ اندر ریزن از کہ دیکھیں پاکستان میں افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آلریڈی موجود ہے. میں نے آپ کو فگر دیا کہ جب سے یہ سیکورٹی ایجنسیز نے اور حکومت نے یہ مہم چلائی کہ انلیگل افغانس کو نکالیں, تو اس کے بعد سے ہم تقریباً 5,63,000 سے زائد افغانیز کو وہاں سے جا چکے ہیں, پاکستان جا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں. پروف آف وہ ریزیڈنس ہے, افغان سٹیزن شپ اسٹیٹس ہے, مختلف اسٹیٹس میں انلیگل بھی ابھی موجود ہیں. تو یہ اس کے اوپر بھی جو سا ہے ان کے سرویز ویئر آر دے, اور وہ کسی اور ملک کی طرح نہیں یہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں, مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں. سو دیر آر ملٹیپل ایشوز. اٹس ناٹ سو سمپل کہ جی آپ نے ایک باڑ لگا دی تو ابھی جو سی ہے کراس بارڈر موومنٹ رک جانی چاہیے, اور کیوں آ رہی ہے. باڑ بالکل اپنے بڑے فائدے دے رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی یہ جو کراس بارڈر موومنٹ ہے بڑی چیک ہوتی ہے, بڑی ریگولیٹ ہوتی ہے, اور اس سے ہماری انگیجمنٹ ان کے ساتھ بہت اچھی, جو دہشت گرد جو انلیگل آتے ہیں. اور اسمگلنگ کے اندر بھی آپ دیکھیں اسی باڑ کی وجہ سے ہی تو ہے کہ آپ دیکھیں کتنی اسمگلنگ کے اوپر جب اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو ہوئی تو کتنی زیادہ اس میں وہ کامیابی بھی ملی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو قانون نافذ کرنے والوں. ٹھیک, تو آپ کا دوسرا سوال جو سا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, تو یہ مفروضوں پہ سوال ہے. جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, اس کے ٹی او آرز کیا ہوتے ہیں, کیا مینڈیٹ بنتا ہے. میں نے تو آپ سے عرض کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز تو جو 9 مئی کا ہوا وہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے. کیسے ہوا, کیسے کروایا گیا, اس دن کیا ہوا. آپ کو میں نے یہ بھی کہا کہ جو باقی ممالک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح لمبا نہیں کھیلا جاتا, وہاں پہ کمیشن یا باعث نہیں پڑ جاتے. آپ کے سامنے ہے, ملزمان ہے, جو آپ کا ایگزسٹنگ کرمنل سسٹم ہے اور جو آپ کا ایگزسٹنگ جو پروسیکیوشن سسٹم ہے اس میں ان کو پروسیکیوٹ کریں, آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دیں اور آگے بڑھیں. اس میں ابہام کیا, اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس چیز پہ بنائیں کہ یہ دن ہم پہنچے کیوں ادھر, یہ ہو کیسے گیا. یہ بڑی یونیک چیز ہے, دنیا میں کس ملک میں ہوا. وہاں تو میں نے بتایا کہ چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے
کوئی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, بلوائی کرتے ہیں, وہ جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں جہاں سے ہم اپنا قانون لیتے ہیں اور جن ملکوں کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں وہاں تو بڑی سختی سے آتے ہیں. یہاں کیسے ہو گیا کہ جی آپ نے اپنے بانی کے گھر کو ہی جلا ڈالا, آپ اپنے ہی شہیدوں کے مجسموں کو ہی جلا ڈالا, ان کو ہی آپ ڈنڈے مار رہے ہیں, آپ جی ایچ کیو پہ اپنے اٹیک کر رہے ہیں, آپ اپنے فوجیوں پہ ہی پتھر مار رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک پوری ایک کہانی ہے, اور وہ جو پوری کہانی ہے کیونکہ اس کو شے دی گئی, اس کو چیک نہیں کیا گیا, اس کو ٹائم پہ روکا نہیں گیا, اور اب اس پہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس واقعے کو جو سب کے سامنے ہوا اس کے اوپر ابھی مزید کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس پہ بحث کر لیتے ہیں کون تھا, کیا تھا, کیسے تھا, کس نے کرایا. تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اگر بنانا ہے دین گو بیک, دین فائنڈ آؤٹ کہ یہ کس طریقے سے یہ برائی یہاں تک کیسی پہنچی. جن صاحب میں جاوید شہزاد ہوں, اے بی این ٹیلی ویژن اسلام آباد سے. آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ڈی آئی خان لے کے جانا چاہوں گا جہاں سے مولانا فضل الرحمان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی کو انتخابی عمل میں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں پارلیمان سے باہر رکھا ہے. مولانا نے سڑکوں پہ آنے کی کال بھی دے رہے ہیں, تیاری بھی کر رہے ہیں, اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس ہے. مولانا کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو چارج شیٹ ہے سر کس حد تک درست ہے, کیا واقعی ایسی کوئی صورتحال ہوئی ہے؟ پلیز. میں آئی تھنک کہ پارشلی اس کویشچن کا جواب دے چکا ہوں, جہاں پہ یہ کہا گیا کہ 8 فروری کے اندر کہا گیا ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فوج کا جو رول ہے, کیونکہ میں فوج کی طرف سے ہی جواب دے سکتا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ فوج کا جو رول تھا 8 فروری کو جنرل الیکشن 2024 میں, وہ سیکیورٹی, سیکیور انوائرمنٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے پرووائڈ ہونے تک تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا, ایز پر دی مینڈیٹ جو کہ دیا گیا الیکشن کمیشن پہ. اور جو لوگ اس کے بارے میں سیاسی مداخلت کے الزامات لگاتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے, اور لگا رہے ہیں تواتر سے لگا رہے ہیں, ان سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ یہ ثبوت لے کے متعلقہ قانونی اور آئینی اداروں کے سامنے آئیں اور پیش کریں. اور ہم الزام کا جواب الزام تراشی سے نہیں دینا چاہ رہے. جہاں تک امن و امان کی بات ہے, جہاں تک یہ بات ہے کہ جی طاقت کے زور کے اوپر سیاسی مضمون مقاصد حاصل کیے جائیں گے, تو اس پہ آئی تھنک ریاست از ایبسلیوٹلی کلیئر, کسی کو پاکستان کے ترقی کے راستے میں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, کسی کو امن کو, پیس کو, پبلک لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تھینک یو سر. راشدہ سیال اب تک سے. سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بہاول نگر میں گزشتہ ماہ ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کے کچھ انڈیویجولز تھے اور آرمی سے انڈیویجولز تھے جن کے درمیان ایک کلیش ہوا. اس کو سوشل میڈیا پر اور مختلف پلیٹ فارمز پر یہ رنگ دیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ دو ریاستی اداروں کے درمیان تضاد ہے اور کلیش ہے. اس کے حوالے سے ایک جے آئی ٹی اور انکوائری بھی آرڈر کی گئی تھی. اگر آپ ہمیں اپڈیٹ کر سکیں کہ اس انکوائری کی فائنڈنگز کیا آئی ہیں, اس پہ آپ کے کامنٹس چاہیے. شکریہ. دیکھیں, بہاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, لیکن اس کے فوری بعد جو پولیس آفیسرز تھے وہاں پہ اور جو سیکورٹی آفیسرز تھے انہوں نے اس کو ایمیکیبلی ریزالو کیا. یہ واقعہ, یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا, اس پہ بہت سا جھوٹ ڈالا گیا, اینڈ دیٹ از پارٹ آف دی آن گوئنگ ایک جو پیٹرن بن چکا ہے کہ فوج سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ ہو جائے تو اس پہ پروپیگنڈا کرو, اس پہ جھوٹ کرو اور اس پہ بدنام کرو. اس طرح تو دیٹ از وائی اٹ بیکیم سو مچ ہائپ. پنجاب حکومت نے اس پہ امیجیٹلی ایک, جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک پولیس آفیشلز پہ, سیکورٹی آفیسرز پر مشتمل ایک مشترکہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ حقائق سامنے آئیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین کیا جائے, اور وہ پنجاب حکومت ہی اس سے آگاہ کر سکتی ہے کہ وہ تحقیقات اور اس کے حقائق کی طرف سے. جو پوائنٹ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ دیکھیں, جو یہ دہشت گردی کے خلاف اور انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف جو یہ جنگ پاکستان لڑ رہا ہے, اور کوئی سالوں سے نہیں اب دہائیوں سے لڑ رہا ہے, اس میں فوج کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پولیس کا ایک بڑا اہم رول ہے, اور پولیس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے وہ یہ جنگ لڑ رہی ہے. ان کی بہت قربانیاں ہیں, وہ فرسٹ لائن ہے
जो कि गलियों में, मोहल्लों में क्रिमिनल माफिया के अगेंस्ट, दहशतगर्दी के अगेंस्ट खड़ी होती है। आप इधर से जाएं पिंडी में तो आपको शोहदाए पुलिस की एक लाइन नजर आती है दीवारों पे लगी हुई। तो ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ये हमेशा से इस कोशिश में होते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वालों में रखना और दरार डाली जाए, एंड दे आर ऑन लुक आउट फॉर सच स्मॉल इवेंट्स। तो इवेंट था अफसोसनाक, इट वॉज रिजॉल्व इन ए वेरी एमिकेबल मैनर, उसकी इंक्वायरी हो रही है ताकि फैक्ट्स भी हों, जिम्मेदारान का तयन भी हो। प्रॉब्लम जो सा है उसके ऊपर जो झूठ और टॉक्सिक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिस पे हम मेरा ख्याल है खुल के पहले ही बात कर चुके हैं।